السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد قربان خان، اردو ٹیچر، گورنمنٹ یو پی اسکول بارہل۔ دیکھو ہم لوگ سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اس کا جگہ جمع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو سبق پڑھیں گے وہ سکھیا سنجوگ خوردے کی طرف سے یہ تعلیم شروع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ بہت دن سے ایک بیماری چلا ہوا ہے جس کا نام کرونا ہے، تم لوگ جانتے ہو۔ گھر میں بیٹھے ہو، پڑھائی کا بھی جو ہے ہمارا نظام جو ہے آج تک صحیح نہیں ہو رہا ہے، گورنمنٹ بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، تم لوگ بھی پریشان ہو، تو لہٰذا اسی سکھیا سنجوگ خوردے کی طرف سے یہ پڑھائی جاری کیا گیا ہے۔ ہم لوگ سب ساتھ دے کے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو ہم تو ہر دن سبق پڑھتے رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایک نظم کے متعلق پڑھوں گا، گیت سناؤں گا، تم لوگ اس کو پڑھو گے، اور وہ بھی جو ہے جو آج کا سبق ہے، وہ سبق کا نام ہوتا ہے پرندے کی فریاد۔ تو آؤ اس کے پہلے میرا ساتھ دو، میں ایک گیت پڑھتا ہوں، وہ بھی پرندے کے متعلق ہے، تم لوگ اس کو سمجھو اور میرا ساتھ دو گے نا؟ ٹھیک ہے، چلو۔ چوں چوں کرتی گیت سناتی، چوں چوں کرتی گیت سناتی، آئی آئی چڑیا آئی، ڈالی ڈالی گھومت پھرتی، ڈالی ڈالی گھومت پھرتی، در در سے وہ دانا کھاتی، در در سے وہ دانا کھاتی۔ ارے واہ، بہت بڑھیا۔ تم لوگ اگر اسی طریقے سے ہم لوگوں کا ساتھ دو گے تو تمہارے پڑھائی میں بھی کچھ اثر آئے گا، ہمارے پڑھنے میں بھی مزہ، پڑھانے میں بھی مزہ آئے گا، تمہارے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہر استاد صاحب کے ساتھ اپنے محبتانہ تعلق کے ساتھ یہ کام کرو گے۔ چلو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ وہ جو میں تمہیں بتایا تھا کہ بیچ میں کہ آج پڑھیں گے ہم لوگ پرندے کی فریاد۔ ایک پرندہ کیا فریاد کرتا ہے؟ یعنی ہم بھی انسان ہیں، اگر کوئی ہمیں کسی جگہ پہ لے کے قید کر دے یا بند کر دے تو ہمارا دل جو ہے کیا ہوتا ہے؟ تل ملاتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک پرندے کو اپنے ڈالی سے، اپنے گھونسلے سے لانے کے بعد جب اس کو ہم لوگ قید کر دیتے ہیں، بندی کر دیتے ہیں، اس بندی کی وجہ سے اس کے دل و دماغ میں طرح طرح کا بات آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج اسی سبق کو جو پرندے کی فریاد نظم میں پڑھیں گے۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، باغ کی بہاریں، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ اب ہم نے اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ ایک پرندہ ہو یا انسان ہو، جو میں اس کے پہلے بھی تمہیں بتایا تھا کہ اگر اس کو ہم لوگ قید کر دیں گے تو اس کا اب خوشی اور کچھ نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ وہ ایک جگہ بند ہو گیا، وہ ایک جگہ قید ہو گیا، اب اس کی ساری مرضی اس آقا کے سامنے فیل ہو گیا۔ جب چاہے گا دانا دے گا، جب چاہے گا پانی دے گا، جب چاہے گا پنجرے سے کھولے گا، جب چاہے گا نہ کھولے گا، بھوک اور پیاس سب سے جو ہے ترسنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کو بھی یہ عہد کرنی چاہیے، یہ اپنے دل و دماغ میں فیصلہ لینی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ کبھی بھی اس طرح کا ظلم نہیں کریں گے۔ یہ ایک ظلم ہے بچوں، میرے پیارے بچوں، اس کو سمجھو، یہ ایک قید خانہ نہیں ہے، بلکہ ایک پرندے کو پکڑ کے، ایک انسان کو پکڑ کے لا کے اس کو اپنے مرضی کے خلاف کام کرنے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ارے بولو، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ قید ہو جاتا ہے۔ اب قید ہو جانے کی وجہ سے، بندش میں آ جانے کی وجہ سے اب اس کے اندر کوئی طرح کا آزادیاں نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ ظلم، یہ ستم جو ہے ہم کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کہ ظلم کرنے سے ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا نقصان بنے گا۔ تو آج آؤ ہم لوگ فیصلہ لیں گے اس نظم کے خاطر، جو میں پہلے بھی پڑھایا تھا، ابھی بھی پڑھایا، کہ آج سے جب تک ہمارا زندگی رہے گا تب تک جو ہے ہم کسی سے کسی طرح کا ظلم و ستم کریں گے نہیں۔ کریں گے نا؟ یہ عہد لے رہے ہو انشاءاللہ۔ میرے بچے یاد رکھو،
ये जो नज़म हम लोग अभी पढ़े हैं, इस नज़म के लिखने वाले कौन होते हैं जानते हो? अरे जानते हो ना? नहीं, सुनो, इस नज़म के लिखने वाले हैं मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब, जो इनकी लिखी हुई किताब बड़े बड़े बहुत बड़े अदीब हैं और बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े मदारिस में इनकी किताबें चलती रहती हैं। और इन्होंने एक नज़म लिखा है, यौम आज़ादी में हम लोग पढ़ते हैं, यौम जमहूरिया में यानी अगस्त 15 और जनवरी 26 में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सारे जहां से अच्छा, अरे बोलो, सारे, हम लोग पढ़ते नहीं हैं? अरे पढ़ते नहीं? हाँ बोलो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके लिखने वाले ये हैं। तो इसी नज्म के लिखने वाले भी यही हैं। तो हम आज से अहद करेंगे, अपने दिमाग में फैसला कर लेंगे कि कभी भी किसी तरीके के साथ समाज में हो, जाने आने में हो, रहन सहन में हो, पड़ोस में हो, अड़ोस में हो, रास्ते में हो, सफ़र में हो, हजर में हो, हम लोग क्या नहीं करेंगे? किसी के साथ कभी भी कोई तरह का जुल्म और सितम नहीं करेंगे। ठीक है?